ماں پریشان ہو گئی، میرا لال، میرا بیٹا، میرے کلیجے کا ٹکڑا کھانا کھا لے، کمزور ہو جائے گا۔ بیٹا بولا ماں میں کھانا نہیں کھاتا۔ دیکھیں اللہ ہم کو کیسے کھلاتا ہے۔ ماں بولی بیٹا ضد نہ کر، کھانا کھا لے۔ بیٹا بولا کہ ماں گھر میں رہیں گے نا تو پریشان کرے گی۔ جنگل چلا گیا، کچھ دور گھر کے باہر جنگل تھا، جنگل چلا گیا۔ جنگل میں بولے جنگل میں رہیں گے، ماں پریشان نہیں کرے گی۔ جنگل میں جا کے سو گیا۔ ادھر ماں بہترین کھانا بنائی، کھانا بنا کر وہ مٹن بنائی، مرغا بنائی، پلاؤ بنائی، ایک تھال میں سجا کر جنگل پہنچ گئی۔ بیٹا کھا لے۔ بیٹا کہتا ہے ماں کھانا رکھ دے، میں نہیں کھاؤں گا۔ ماں کھانا رکھ کے گھر چلی آئی، بھوک لگے گی کھا لے گا۔ یہ نوجوان سوچا کھانے کے پاس رہیں گے نا تو کھانے کو جی کرے گا۔ اس کونا میں کھانا چھوڑ دیا، دوسرے کونے میں جا کے سو گیا۔ اچھا کچھ ڈاکو لوگ ڈکیتی کرنے کا مشورہ کرنے کے لیے اسی جنگل میں آتا تھا۔ 15-20 ڈاکو گھسا تو دیکھا رب بہترین کھانا ہے۔ ایک ڈاکو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ڈاکو کا سردار بڑا عقل مند تھا، انہوں نے کہا نانا اس کھانے میں ہاتھ مت لگانا، ہو نہ ہو اس کھانے میں زہر ہوگا اور ہم لوگوں کو مارنے کے لیے کوئی یہ سازش رچا ہے، ڈھونڈو جنگل میں کوئی ہوگا، پکڑ کے لیا اس کو۔ ڈاکو لوگ جنگل میں گھسے تو دیکھا سویا ہے، پکڑا کالر گھسیٹ کے لے کے آیا۔ ڈاکو کے سردار نے پوچھا یہ کھانا کس کا؟ بولا میرا ہے۔ بولا کھایا کہے نہیں؟ بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا نہیں کھائے گا؟ ہم سمجھ گئے، ہم کو پہلے شک تھا اس کھانے میں کچھ گڑبڑ ہے، کھانا کھا لے۔ بولا نہیں کھائیں گے۔ بولا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک ڈاکو کو بولا کہ 50 جوتا مارو اس کو، ایک دم بیچ چانی میں 50 جوتا مارو گنتی کر کے۔ ابھی 25 پڑا تھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بولا اب برداشت سے باہر ہے، مت ماریے، ہم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ بولا کھو۔ کھانا کھایا، 80 کی سپیڈ سے مسجد کی طرف دوڑا۔ امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب آپ نے یہ تو بتایا کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، یہ تو صحیح تھا، لیکن آپ یہ نہیں بتائے ہم کو کہ جو نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتا مار مار کے کھلاتا ہے۔ آج بات سمجھ میں آ گئی، آج بات سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے نوجوانوں اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اور میرا رب بادشاہ ہے، قربان جاؤ، میرا رب بادشاہ ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو نا، اللہ سے بڑا کوئی دینے والا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، قرآن پڑھو۔ یہی تو میں کہتا ہوں، قرآن پڑھو تو صحیح۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے قرآن کو طاق پر سجا کر رکھ دیا۔ اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو، دینک جاگرن ہو، پربھات خبر ہو، چاہے وہ سیمانچل نیوز ہو، ہمیں یہ سب پڑھنے کے ٹائم ہے۔ فیس بک چلانے کا ٹائم ہے، انسٹاگرام چلانے کا ٹائم ہے، واٹس ایپ چلانے کا ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے میرے پاس تو اللہ کا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ یہ قرآن صرف رکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ارے بولو بھائی، آج یہودی کامیاب کیوں ہے؟ یہ موبائل کس نے بنایا؟ یہودی نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ اس میں جو فیس بک ہے کس نے بنایا؟ ارے بولو بھائی بولو، یہودی نے بنایا۔ واٹس ایپ ہے، کھانا بچ گیا ہے، کھانا جس کو بھی کھانا ہے کھا لے۔ واٹس ایپ ہے، یہودی نے بنایا۔ انسٹاگرام ہے، یہودی نے بنایا۔ کمپیوٹر یہودی نے بنایا۔ لیپ ٹاپ یہودی نے بنایا۔ لکس صابن یہودی نے بنایا۔ لائف بوائے صابن یہودی نے بنایا۔ یہ کریم ہے جو تم لگاتے ہو، ہماری ماں بہنیں بھی لگاتی ہے، فیئر ایئر ہیئر ہولڈر شولڈر کریم۔ کیا نام ہے اس کا؟ فیئر لولی۔ ہاں، یہ جو لگاتے ہو نا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہودی کیسے ترقی کر گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہودی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ بچہ 3-4 سال کا ہوا تو یہودی اپنے بچے کے ایک ہاتھ میں کتاب دیتا ہے، ایک ہاتھ میں قلم دیتا ہے۔ ہمارا بچہ
4-5 साल का हुआ और कुर्बान जाइए, एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोले जो खेत जो, तो तरक्की वो करेगा कि ये करेगा? अरे बोलो भाई, पढ़ो पढ़ो, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी। क्या नाम बेटा? तो तुम भाग कह रहे हो? आजा, हम समझे गड़बड़ है, कह रहे भाई जो बेटा जो। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे ने मेरे हाथों पे कुछ पैसे लाके दिए, बेनाम है, नाम नहीं बताया। अल्लाह तू सत्तार है, सत्तारी फरमा। जिस तरीके से इन्होंने अपने नामों को छुपाया है, अल्लाह इनके सारे ऐबों को छुपा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, आमी कोची ना अल्लाह कुरान कोचे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तो हम ये कहते हैं कि मेरे घर में जो बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल 7 साल का बच्चा हुआ और कुर्बान जाओ, चाहे उसे पूर्णिया लाइन बाज़ार में ले जाकर किसी मेडिकल में क्या कहते हैं कि नौकरी रख देंगे, चाय की दुकान में नौकरी रख देते हैं, चाहे उसे घास काटने के लिए भेज देंगे, चाहे उसे क्या कहते हैं खेत में क्या कहते हैं काम करने के लिए भेज देंगे, चाहे वो बड़ा बच्चा बड़ा हुआ 10, 12, 17 साल का दिल्ली पंजाब भेज देंगे ताकि पैसा कमा कमा कर ला करके दे, घर में बैठकर हम खाते रहे। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएमबी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। अरे पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान, सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसे आप इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, संस्कृत भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, ज्योग्राफी भी पढ़ाओ, सब बंगला भी पढ़ाओ, मराठा भी पढ़ाओ, पंजाबी, जो भाषाओं पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे इंशाअल्लाह अगर वो डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे तो इंशाअल्लाह अगर वो इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। बच्चे को हाफिज कुरान बना दोगे, अगर वो साइंसदान बनेगा तो बेहतरीन साइंसदान बनेगा। कुरान पढ़ाकर तो देखो, कुरान पढ़कर लोग चांद पर चले गए। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये अफसोस का मकाम है। कुरान अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, आज भी कुरान पे रिसर्च हो रहा है। कुरान को यहूदी लोग रिसर्च कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और कुर्बान जाओ वो लोग कामयाब हो रहे हैं। और कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, कुरान पढ़ने का मेरे पास में टाइम नहीं। इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ेंगे। अरे बोलो भाई, कुरान जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान से मोहब्बत करो, सुनो, कुरान से मोहब्बत करो। और फिर कुरान कहता है जो हमसे मोहब्बत करेगा, जो मुझे अपने सीने में उतार लेगा, अल्लाह ज़मीन की पस्ती से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। अल्लाह सारी मखलूक़ात के दिलों के अंदर में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। तुम कुरान को सीने से लगा कर तो देखो, कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान की तिलावत करके दो तो देखो। कई बच्चों की दस्तारबंदी है, एक बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है कुरान से मोहब्बत करने वाला।
ایک بچے کی دستار بندی ہے، ایک بچہ مدرسہ میں اگر پڑھتا ہے الحمدللہ ذہن بچہ کا ذہین ہے، بچہ دماغ تیز ہے، قوت حافظہ تیز ہے، الحمدللہ وہ بچہ 1 سال میں حافظ قرآن بن جائے۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک بچہ 11 سال کا بچہ صرف 22 دن کے اندر میں حافظ قرآن ہو گیا۔ سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ، صرف 22 ڈیز کے اندر میں، صرف 22 دن کے اندر میں حافظ قرآن بنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ قرآن کہتا ہے تم ہم سے محبت کرو، ہم تمہارے سینے میں اترتے چلے جائیں گے۔ قرآن پڑھو، قرآن کے مطابق، حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو، انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں بہاریں پیدا فرما دے۔ لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم میرے پاس میں ہے نہیں۔ دراصل بات یہ، ہمارا یہ بچہ، ہمارا یہ نوجوان رات 2 بجے تک، رات 3 بجے تک یہ فیس بک چلاتا رہے گا، واٹس ایپ چلاتا رہے گا۔ کیا موبائل میں قرآن نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ ارے گوگل میں قرآن ہے، سرچ کرو، منگاؤ قرآن، وضو بنا کر قرآن پڑھو، تلاوت کرو، اللہ تیری زندگی کو بدل دے گا۔ لیکن قرآن پڑھے کون؟ ایک بچہ میرا حافظ قرآن ہو رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہے قرآن سے محبت کرنے والا۔ کوئی بندہ ایک بچے کے خرچ اٹھا لے کہ انشاءاللہ یہ سچ ہے شیخ ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن نہیں بنا پائے، انشاءاللہ ہم یہ غریب بچہ کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ قرآن سے محبت کرو، انشاءاللہ اللہ عزت کی زندگی یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا۔ اللہ کسی کا قرضہ، ارے بولو بھائی، نہیں رکھتا ہے۔ میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ قربان جاؤ اس مجمع کے اندر میں عظمت قرآن کے لیے، محبت قرآن کے لیے ہے کوئی ایسا سخی، انشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ 5000 روپے دینے کے لیے کہ انشاءاللہ ایک بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں گا، یہ غریب بچہ میرا پیسہ کھا کر حافظ قرآن بنے گا انشاءاللہ۔ ওনার জন্য আমি 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। এখানে দাঁড়িয়ে আমি 10টি দোয়া করব। আল্লাহর কোরআন কোচে وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا انشاءاللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے کوئی سخی ہے کوئی نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے، دادا دادی نانا نانی کی سال و ثواب کی نیت سے، اپنے بیوی کی سال و ثواب کی نیت سے، یا اپنے ہی نام سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے خرچ کا ذمہ داری لے لو کہ انشاءاللہ حضرت ہم 5000 روپے دینے کے لیے تیار ہیں، ایک بچے کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے۔ ہے کوئی سخی ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک زمیندار بیٹھا ہے، ایک سے ایک پیسہ والا بیٹھا ہے، اور قربان جاؤ یہ 5-10 ہزار سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن الحمدللہ اس ادارے کا بھلا ہو جائے گا، اس ادارے کا بھلا ہو جائے گا، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور قربان جاؤ میرا رب کہتا ہے میرا ایسا کوئی بندہ جو مجھے قرض حسنا دے دے، ہے انشاءاللہ 5000 روپے دینے والا، ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والا۔ پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے، کوئی دل والا تیار ہو جائے، کوئی دانی تیار ہو جائے، اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی ہے؟ اے دیکھیں کیا نام بیٹا؟ اصغر، جا بیٹھ، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ اس کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے، آمین بولو الحمدللہ۔ ہے پہلا نوجوان کوئی ہے؟ دیکھو نقد اگر ہے، نقد کیش میں ہے کیش میں دے دیئے، کیش نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، فون پہ ہے فون پہ کر دیئے، فون پہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، گوگل پہ ہے گوگل پہ کر دیئے، گوگل پہ بھی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں، نام لکھا دیئے کل لا کر پہنچا دیئے گا۔ وہ بھی نہیں ہے دھان دے دیئے، دھان نہیں، مکئی ہے مکئی دے دیئے، دال ہے چاول ہے گیہوں ہے آٹا ہے سونا ہے چاندی ہے کھیت ہے زمین ہے، جو ہے دیجئے۔ ہے کوئی پہلا نوجوان ہے 5000 روپے دینے والا؟ اے ماشاءاللہ، یہ دیکھیے ہمارا یہ بھائی، یہ پہلا نوجوان تیار ہوا۔ اے ماشاءاللہ، دیکھیے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دو بھائی، نعرے تکبیر۔
نعرے تکبیر. الحمدللہ. یہ دیکھیے حاجی محمد مجیب الرحمان صاحب پتلبہ کے رہنے والے ہیں. 1000 اینٹ دیا. الحمدللہ. ہم کتنا مانگ رہے ہیں؟ ارے بولو ہم کتنا مانگ رہے ہیں؟ 5000 روپے. حاجی مجیب الرحمان صاحب بولے کہ شیخ مولانا آپ 5000 مانگ رہے ہو، ہم 11000 روپے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. قربان جائیے. اللہ ہمارے حاجی صاحب کے دان کو قبول کرے نو. یا اللہ ہمارے حاجی مجیب الرحمان صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، کمائی میں، گھر میں، تجارت میں، کاروبار میں، دکانوں مکان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. آمین بولے تو الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کی اہلیہ گزر گئی ہے. اللہ ہمارے حاجی مجیب الرحمان صاحب کی اہلیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کے قبر کو روشن کر دے. اللہ ان کے قبر کو اللہ کشادہ فرما دے. اللہ جنت کی کھڑکیوں کو ان کے قبر پہ کھول دے. یا اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا اللہ ان کی وائف کو، اہلیہ کو، شریک حیات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے. ایک بچے کا خرچ اٹھا لیا. الحمدللہ ہمارے مجیب الرحمان بھائی. الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ کوئی ہے ہمارے حاجی مجیب الرحمان صاحب کے طرح؟ دوسرے نمبر پہ کوئی؟ ہم 5000 مانگیں گے، آپ 10 20 50 1 لاکھ دے سکتے ہیں. الحمدللہ. ہے کوئی نوجوان ہے؟ یہ پیسہ تو یہی رہ جائے گا نا. کفن میں جیب ہے؟ ارے بولو بھائی. قبر میں الماری ہے؟ بولا نہیں ہے تو بنا لیں گے. ارے نہیں ہے تو بنا لیں گے. ہاں ماشاءاللہ. نعرے تکبیر. نعرے تکبیر. یہ مدرسہ سیکریٹری جناب ڈاکٹر مشتاق صاحب اپنے ماں باپ کے نام پر ماشاءاللہ 100 بوری سیمنٹ. نعرے تکبیر. واہ واہ. 100 بوری سیمنٹ. 100 بوری سیمنٹ کی قیمت 40,000 ہے. قربان جائیے. کیا حساب لگایا. اللہ ہمارے سیکریٹری مشتاق صاحب کے دان کو قبول کرے نو. یا اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، مکان میں، دانے دانے میں برکت عطا فرما دے. آمین بولے دا. یا اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے. ماشاءاللہ. نہ دولت نہ دولت نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا. نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. نہ دولت رہے گی نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا. نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا. یہ آخرت کی تیاری ہے. یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب اور حاجی مجیب الرحمان صاحب نے جو تعاون کیا ہے نا، یہ آخرت کی تیاری ہے، قبر کی تیاری ہے، حشر کے میدان کی تیاریوں میں سے یہ بھی ایک تیاری ہے. صدقہ صدقہ ہے. ماشاءاللہ. نعرے تکبیر. وار ممبر ابو شامہ صاحب الحمدللہ اپنے ماں باپ کے نام پر 1 ٹیلر گٹی. سوچو جو دینے والا وہ دے گا. ایک بات یاد رکھنا، جو دینے والا ہے اور جو نہیں دینے والا ہے نا، یہ تقریر سنائیے مت. تقریر کھلا کے الٹا دیے. 1 ٹکا نہیں دے گا. دے گا. اور ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے. کہاں بھیجتا ہے؟ ارے بولو بھائی. ارے بولو کہاں بھیجتا ہے؟ ڈاکٹر کے یہاں. اور ڈاکٹر اس کو